السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محسن دکن، قطب دکن، حضرت سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کہ عرس کا آغاز ہو چکا ہے، اور صرف گلبرگہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل دل پائے جاتے ہیں، اہل محبت پائے جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں، سب کے سب آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا سرکار بندہ نواز علیہ رحمت الرضوان کا اس سرزمین پہ وجود ہمارے لیے سعادت مندی کا سبب ہے، ہمارے لیے نیک بختی کا سبب ہے، ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، بلکہ دنیا بھر میں آپ گوشے گوشوں میں چلے جائیں تو گلبرگہ کی سرزمین کو اگر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو آپ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے وجود سے پہچانا جاتا ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی ذات نے اس سرزمین کو خطے خطے میں متعارف کرایا ہے، اپنی ذات سے متعارف کرایا ہے، اپنے اوصاف سے متعارف کرایا ہے، اپنے دینی خدمات سے متعارف کرایا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ گلبرگہ صرف آپ کے نام سے ہی پہچانا نہیں گیا، بلکہ آپ کے وجود مسعود نے اس سرزمین کو روحانیت کا منبع اور مرکز بنا دیا ہے۔ نہ جان ہزاروں اہل دل کے لیے وہ روحانیت کے سکون کا بھی ذریعہ ہے، اور ہزاروں کے لیے معاشی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو اہل دل ہیں، جو روحانیت میں کمال کے متلاشی ہیں، جو آج قرب الہی کے خواہاں ہیں، آج وہ اس سرزمین پہ حاضر ہوتے ہیں اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہو کر برستے ہوئے روحانی فیوز و برکات سے خود کو مستفید کرتے ہیں اور روحانیت سے سرشار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ اس بھیڑ میں کہاں کون نظر آتا ہے، کون دیوانہ کس تلاش میں بیٹھا ہے، کون دیوانہ کس چیز کا منگتا ہے، کون دیوانہ نہ جانے کون سی امیدیں لے کر آیا ہے، نہ جانے کون سا دیوانہ کون سی آرزویں باندھے ہوا ہے، آتا ہے سر کو جھکاتا ہے، درویشانہ سفر کرتا ہے، درویشانہ زندگی گزارتا ہے، اور پھر خود کو مالا مال کر کے لے کے جاتا ہے۔ حضرت فخر العارفین، امام الکالمین، سید عبدالحی چاٹگامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے ولی، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے کمال کے عالم دین تھے، تصوف میں بڑا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ معیار رکھتے تھے۔ سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بارہا حاضر ہوئے۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو گفتگو ہے نا، وہ اہل نظر کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ اہل دماغ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے اہل دل ہونا ضروری ہے، دل کی دنیا کا آباد ہونا ضروری ہے، دل کی دنیا کا ہرا بھرا ہونا ضروری ہے، دل کی دنیا کا روحانیت سے لبریز ہونا ضروری ہے۔
اس دل کو خوف خدا سے پاک و صاف کر کے روحانیت سے منور کرنا ضروری ہے. جب یہ دل اس طرح سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ والوں کے مقامات بھی سمجھ میں آتے ہیں، اللہ والوں کی دنیا بھی سمجھ میں آتی ہے، اللہ والوں کے دنیا کا جو ایک اعلیٰ نور ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. امام فخر العارفین فرماتے ہیں کئی بار حاضر ہوا. ایک بار جب سلوک کی منزل کو طے کر رہا تھا تو ایک ایسی گرہ پہ جا کر کے میں اٹک گیا کہ جہاں پر پردہ کھلتا ہی نہیں تھا، جہاں پر آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی، جہاں پر آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا تھا. کئی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دی میں نے، کئی درویشوں کے در پر میں نے دوڑ لگائی، کئی بزرگوں سے میں نے رہنمائی لی، مگر جب دکن کی سرزمین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عالم ارواح میں سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے لیے بہت ہی زیادہ عاجزی اور فروتنی کا اظہار فرمایا، اور پھر میرے اوپر جا کر کے سلوک کی منزل طے ہونے کے جو مرحلے تھے وہ گرہ کھلی اور میں آگے بڑھا. یہ فیض ہے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ. باحیات رہے تو بھی دنیا کو فیض بانٹتے رہے، پردہ فرما گئے تو بھی جو اہل دل آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ سے فیض لے کر کے جا رہے ہیں. تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات انسان کے لیے، اہل دل کے لیے روحانی دنیا بھی ہے، روحانی ضرورتیں بھی ہیں، اور آپ کی ذات معاشی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے. کہ آج گلبرگہ ہی نہیں بلکہ گلبرگہ کے باہر بھی اگر ہزاروں خاندان پل رہے ہیں تو آپ کے صدقے میں پل رہے ہیں. آپ کے تعلیم اداروں کو دیکھ لیں، آپ کی ذات سے وابستہ آج ہزاروں دکانوں کو دیکھ لیں، آج کالجوں کو دیکھ لیں، میڈیکل کالج کو دیکھ لیں، انجینئرنگ کالج کو دیکھ لیں، سب کے سب اگر ہیں تو آپ کی ذات کا صدقہ اور ذریعہ ہے، ورنہ آپ کی ذات کو اگر نکال دیا جائے پھر بچتا ہی کیا ہے. اور اگر آج یہاں سے ہزاروں لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ ہزاروں خاندان کی معاشی ضرورتوں کا بھی ذریعہ اگر کوئی ہے تو سرکار بندہ نواز کی ذات ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. 721 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے. 4 سال کی عمر آپ نے دلی میں گزاری ہے، دلی میں آپ کی پیدائش ہوئی. 4 سال کی عمر کا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، اور پھر جب بادشاہ تغلق نے دلی سے لوگوں کو جب دیوگری خلد آباد کی طرف منتقل کیا تو اس وقت سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور پھر تقریباً 12 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ وہیں پر رہے. اور پھر والد گرامی کے پردہ ہو فرما جانے کے بعد آپ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ پھر دہلی منتقل ہو گئے، اور پھر آپ دہلی کی سرزمین پہ رہ کر کے آپ نے دینی علوم کو حاصل کیا، سلوک کی منزلوں کو آپ نے طے کیا، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور غلاموں میں داخل ہوئے. اس وقت سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، اور ان کے خلیفہ اور جانشین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. آپ دہلی کی سرزمین پر آپ اپنے پیر و مرشد کے جانشین بنے، اور ایک طویل عرصے تک آپ نے خلق خدا کی خدمتیں کی، دین کا آپ نے کام کیا، تشریف و تعلیف کی طرف آپ نے توجہ دی، سلوک کی منزلیں کو نہ جانے کتنوں کو طے کرایا، اور پھر تقریباً 80-81 سال کی عمر میں آپ نے دلی کی سرزمین کو الوداع کہا، اور دلی کی سرزمین کو چھوڑ کر آپ نے دکن کا رخ کیا،
اور تقریباً 84 سال کی عمر میں آپ جو ہے گلبرگہ کی سرزمین پہ پہنچے، اور یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے جو دین اسلام کی خدمات انجام دی، اور تقریباً 104 سال کی عمر آپ نے پائی، اور 104 سال کی عمر یہاں پہ رہ کر کے تقریباً 84 سال کی عمر سے آپ نے خلق خدا کی خدمت کی، دین کا کام کیا، اور اتنا عظیم کام کیا کہ تقریباً 600 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ خلق خدا آج بھی آپ کی بارگاہ میں جبی سائی کر رہی ہے، خراج عقیدت و محبت پیش کر رہی ہے، اور امید کے صبح قیامت تک پیش کرتی رہے گی۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ گیسو دراز کے نام سے بڑے مشہور و معروف تھے۔ آپ کو گیسو دراز سے جانا جاتا ہے۔ گیسو دراز ہونا نہ صرف آپ کی پہچان ہے، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ آپ کے عشق سے جڑا ہوا ہے، آپ کی محبتوں سے جڑا ہوا ہے، آپ کے کمالات سے جڑا ہوا ہے، آپ کے بلندی مرتبہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب الاخبار الاخیار میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت رضوان کی سوانح حیات کو درج فرماتے ہوئے گیسو دراز کی وجہ لکھی ہے، اور لکھتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیسو دراز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد ایک پالکی میں بیٹھا کرتے تھے، اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ جس پالکی میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھا کرتے تھے وہ پالکی بھی گلبرگہ کی سرزمین پہ موجود ہے۔ چھوٹے روزے میں آج بھی وہ موجود ہے اور زیارت عام ہے۔ اب 700 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور وہ پالکی آج تک یہاں پر محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پالکی پر بیٹھ کر کے سفر کر رہے تھے، اور پالکی کے چاروں پیتانوں کو مریدوں نے، غلاموں نے کاندھے پہ اٹھا رکھا تھا۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک پائے کو پکڑا اور اپنے کاندھے پہ لے لیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند بال اس پائے میں الجھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ تکلیف ہوتی رہی مگر مرشد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے لے کر کے چلتے رہے اور جب پھر پالکی کو نیچے اتارا تو دیکھا کہ چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرہ متغیر ہو چکا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بدلا ہوا ہے؟ چونکہ آپ خاندانی طور پہ گیسو دراز تھے اور بڑے بڑے بال لگتے تھے جو سنت کے مطابق ہوا کرتے تھے، اسی میں سے چند بال پھنسے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور بات ایسی ہے کہ ان کے گیسو پھنس گئے اور آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے انہوں نے ہٹایا نہیں۔ تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا ہر کے مرید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست، کہ وہ عشق باز شد کہ جو کوئی گیسو دراز کا مرید ہو گیا اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عشق باز ہو گیا، وہ خدا کے عشق میں سرشار ہو گیا، اور اسی وقت سے آپ گیسو دراز کے نام سے آپ مشہور و معروف ہو گئے۔ اور کمال یہ ہے کہ مرشد سے جو یہ عقیدت تھی، مرشد سے جو یہ محبت تھی، کہ اس محبت کو حضرت فخر العارفین امام الکاملین حضرت سید عبدالحی چاٹگامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی سیرت فخر العارفین میں درج ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اور عشق کا ایک باب باندھا ہے، اور اس میں باضابطہ بیان کیا ہے کہ رسول پاک سے صحابہ نے کیسے عشق کیا، پھر وہ مرشد سے لوگوں نے کیسے عشق کیا، اور اسی میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی یہی درج فرمایا۔ اور امام فخر العارفین نے بیان فرمایا کہ جب میں نے بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے کو سنا اور پڑھا کہ اپنے پیر و مرشد سے اس طریقے سے اور اس قدر عشق فرمایا کرتے تھے، تو اسی خوبی نے، اسی کمال نے، اسی مرتبے نے مجھے مجبور کیا کہ میں دکن حاضری دوں اور اس بارگاہ میں حاضری دوں۔ فرماتے ہیں کہ اسی عشق کو سن کر آپ پڑھ کر کے میں بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پوری تفصیلات انہوں نے لکھا ہے، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے صدر دروازے پر لکھا دیکھا ہے ایک شعر کہ نیست کعبہ درد کر جز درگہے گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز،
کہ دکن میں کوئی کعبہ نہیں ہے سوائے آپ کی بارگاہ کے، اور اگر دین و دنیا کا کوئی قیامت تک بادشاہ ہے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس شعر کو بادشاہ اورنگزیب کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اللہ عالم بالصواب، جس کا بھی شعر ہے بڑے کمال کا شعر ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بارگاہ بندہ نواز کو کسی نے اگر کعبہ کہہ دیا ہے تو کوئی گستاخی کی ہے، نہیں، بے عین ہی کعبہ نہیں کہا ہے، بلکہ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیائے شعر و سخن میں مجاز استعارہ کے طور پر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بڑا معروف ہے کہ کوئی کسی کو کہہ دے شیر کا بچہ معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی شیر کا بچہ ہے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے 4 پاؤں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنا بہادر ہے۔ اسی طور پر اگر شاعر نے اس شعر کے اندر بارگاہ بندہ نواز کو اگر کعبہ کہا ہے تو یہ نہیں کہ یہ بے عین ہی کعبہ ہے، بلکہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز ہے، اسی طور پر دکن کے مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کی کوئی جگہ ہے تو بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور سچائی یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہو تو آپ گنبد کے صدر دروازہ پہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے جو شعر، یقین جانیے کہ جو لوگ مختلف بارگاہوں میں حاضر ہو چکے ہیں، اور ہم نے بھی بہت تقریباً ہندوستان بھر کی بارگاہوں میں حاضر دیے، یقین جانیے کہ ظاہری اور باطنی جو ایک کشش نظر آتی ہے آپ کی بارگاہ میں، واقعی وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور جو شعر کندہ ہے نا، اس کے سراپا پرتو سرکار بندہ نواز کی ذات نظر آتی ہے کہ زاں فرق تابا قدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامنے دل می کشت جا کے ایجاز۔ شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پیشانی سے لے کر قدم تک میں جہاں کہیں پھرا جہاں کہیں چلا۔ سر سے لے کر قدم تک پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ شاعری کی دنیا میں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، جہاں تک ہو سکا میں گیا، جہاں تک ہو سکا جس بارگاہ میں جا سکتا تھا گیا، جس اللہ والوں کی بارگاہ میں جا سکتا تھا گیا۔ کرشمہ دامنے دل میں کشد، ایک ایسا کرشمہ جو دل کے دامن کو کھینچ رہا ہے، وہ اگر کوئی جگہ ہے تو جگہ بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یقینی طور پر ظاہری اور باطنی جو اہل دل ہیں اور اہل عقیدت ہیں، وہاں جب حاضر ہوتے ہیں تو واقعی اس کشش کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ دل کو جو کھینچتی ہوئی بارگاہ نظر آتی ہے وہ بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، کمال یہ ہے گیسو دراز ہونے کی اور بھی وجہ درج کی گئی ہے، اور جب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور جو لوگ زلف دراز رکھتے ہیں نا، وہ لوگ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دلیل بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زلف کی ایک حد ہوتی ہے جو سنت ہے، اسے اگر کوئی بڑا رکھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کا اپنا عمل ہے، یہ سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں۔ جب یہ پوچھا گیا تو امام حمزہ خان فاضل بریلوی نے درج فرمایا کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زلف دراز نہیں کی تھی، بلکہ چند بال آپ کے بڑے تھے جس کو آپ نے بطور نشانی اور بطور تبرک کے رکھا تھا۔ اور پھر آپ نے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بعض وہ بھی صحابہ تھے کہ جس کے بچپن میں اللہ کے رسول نے پیشانی پر بوسہ لے لیا تو صحابہ رسول نے پھر اپنے بال اس سے کبھی نہیں کٹائے، بطور یادگار رکھ لیا۔ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آپ جو ہے جب نکلے تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ پیر و مرشد کی سواری نکلی ہے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کے زانوں پر بوسہ دیا، فرمایا کہ سید محمد ذرا اور نیچے بوسہ دو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے قدم پہ بوسہ دیے، فرمایا سید محمد گیسو دراز اور نیچے بوسہ دو، فرمایا کہ میں نے گھوڑے کے کھور کو بوسہ دیا، فرمایا اور نیچے بوسہ دو، فرمایا کہ میں نے ہٹ کر کے زمین کو بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں کل ہو کر کے شہر میں ہنگامہ ہو گیا
کہ ایک اتنا بڑا عالم دین سید زادہ کہ پیر و مرشد کے اگر گھٹنوں کو چومے، زانوں کو چومے، لیکن تسلی نہ ہو اور نیچے بوسہ دلوائے۔ جب اس اعتراض کا ہنگامہ ہوا تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا جانے کہ 4 بوسوں میں میرے مرشد نے مجھے کیا کیا عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے پیر و مرشد کے زانوں کو بوسہ دیا تو میرے اوپر عالم ناسوت مکمل طور سے روشن ہو گئے۔ وہ دنیا جس کا تعلق اجسام سے ہے، جسموں سے تعلق ہے، کہاں مکمل طور سے مجھ پر روشن ہو گئے۔ فرمایا کہ پھر جب میں نے دوسرا بوسہ دیا تو مجھ پر عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا روشن کر دی گئی۔ جب میں نے تیسرا بوسہ دیا تو مجھ پر عالم ناسوت روشن ہو گئے، عالم جبروت روشن ہو گئے۔ عالم جبروت وہ دنیا کہلاتی ہے جس دنیا کا تعلق اللہ کریم کے صفات سے ہے۔ فرمایا وہ دنیا روشن ہو گئی، اور جب میں نے چوتھا بوسہ دیا تو مجھ پر عالم لاہوت جو عالم اجسام سے بے نیاز دنیا ہے وہ مجھ پر روشن کر دی گئی۔ تب جا کر کے لوگ خاموش ہوئے۔ فرمایا کہ جب بوسہ دے رہے تھے نا، چند بال جو ہے رکاب میں پھنس گیا اور وہ بڑھتا چلا گیا، اسی بال کو آپ نے محفوظ رکھ لیا، اسی وجہ سے آپ گیسو دراز کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ یقین جاریے کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ نے سلسلے چشتیہ میں سب سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی اپنے وجود تک۔ آپ نے کتابوں کی توجہ دی، تفسیر میں، حدیث میں، اصول میں، فقہ میں، تصوف میں۔ آپ نے اپنے عمر کے لحاظ سے تقریباً 100 سے زائد کتابیں اپنی یادگار آپ نے چھوڑی ہے، اور آپ کو اللہ کریم نے تصوف میں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت سید جہانگیر اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ جو ملک سمنا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہت کو ٹھکرا کر کے آپ نے ہندوستان کی سرزمین کا رخ کیا، اور پھر آپ جو ہے جب ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت شیخ اخی سراج رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ اخی سراج رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام اور خلیفہ ہیں۔ آپ حضرت علاء الحق پنڈوی سے مرید ہوئے، اور آپ یو پی کی سرزمین کے سوچا شریف میں آپ آرام فرمائے۔ کبھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کبھی موڈ بنے تو اس بارگاہ میں حاضر ہو، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اس بارگاہ میں جو آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، جو کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، آج بھی انسان اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر آج دنیا بھر کے آئے ہوئے لوگوں کے جو اجنہ کے شکار ہیں، جو خبیث کے شکار ہیں، سبوں کا علاج وہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے ولی، اتنے پائے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب دکن کی سرزمین پر حاضر ہوا، سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت باقاعدہ حیات تھے، اور مجھے علم میں تھا کہ آپ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نظریہ وحدت الوجود میں اختلاف کر کے آپ نظریہ وحدت الشہود کے قائل ہیں۔ یہ نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا وہ نظریہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ شاید اس خطابات کے آپ کو ذریعے سمجھایا نہ جا سکے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی پڑھتے پڑھتے، ابھی تک کما حق وہ دروازے بھی نہیں کھلے۔ یاد رکھیے کہ تصوف ایک ایسی چیز نہیں ہے، سمندر کی گہرائی میں جو جتنا غوطہ لگائے گا اتنا ہی بتائے گا کہ کتنا گہرا ہے۔ تصوف کی دنیا بھی ایسی ہی ہے، جو جتنی گہرائی میں گیا اس نے بتایا کہ اتنا ہی گہرا ہے، اس کے اوپر اللہ کے اسرار اور بھید اتنے ہی کھلے ہیں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ وحدت الشہود کے خلاف اور وحدت الوجود کے تعلق سے میں نے 1000 ہاتھ دلیلیں سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں رکھ دی، مگر عالم یہ ہے کہ میں اپنی دلیل کی بنیاد پر بھی بندہ نواز گیسو دراز کو وحدت الوجود کا قائل نہ کرا سکا۔ اور عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب دوبارہ حاضر ہوا تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز پردہ فرما چکے تھے۔ اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی کامل حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الفخر العارفین
इमामुल कामिलीन हजरत सैयद अब्दुल हई चाटगामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियतें आपकी बारगाह में हाजिर होती हैं, बल्कि आपके इल्म का मामला तो ये था कि हजरत जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके दादा ससुर होते हैं, और गालिबन इन्हीं की बारगाह हजरत सरकार बंदा नवाज रसूल दराज की बारगाह में जब आप हाजिर होते हैं तो बाएं तरफ जो कब्र है ना, वो हजरत जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी कब्र है। जब सरकार बंदा नवाज 20 साल के थे तो जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह 80 साल की उम्र के थे। फरमाते हैं कि हजरत जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत मोहम्मद इब्न अरबी की किताब फुसूसुल हिकम की शरह लिखी थी और उसकी तशरीह बयान किया करते थे। फरमाते हैं बयान करते करते एक जमाना गुजर चुका था और सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं कि मैं हमेशा तायद किया करता था। एक वक्त आया कि जब मेरे ऊपर असरारुल रुमूज खुलने शुरू हो गए तो मैंने दरमियान में इख्तलाफ किया, मैंने एतराज किया, मैंने टोका और वहदतुल वजूद के नजरिए के खिलाफ टोका। तो हजरत जमालुद्दीन मगरिबी फरमाते थे मीर सैयद मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद। अरब की इस्तिलाह है कि जब किसी मामले में इख्तलाफ तनाजा हो जाए तो अहले अरब कहते थे सल्ली अला मोहम्मद, नबी पर दुरूद पढ़ो, ये झगड़े और इख्तलाफात छोड़ दो। हजरत जमालुद्दीन मगरिबी यही जुमला फरमाते और सरकार बंदा नवाज इख्तलाफ करते रहते। फरमाते हैं सरकार बंदा नवाज कि फिर धीरे धीरे शरीयत की रोशनी में, मंतिक की रोशनी में, फलसफे की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में मैं जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी के नजरिए वहदतुल वजूद से इख्तलाफ करने लगा और दलाइल देने लगा। आलम यह है कि एक वक्त ऐसा आया कि जमालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना सर झुकाया, आलम मुराकबा में गए, 80 साल के बूढ़े हो चुके थे। जब सर को उठाया तो फरमाते हैं मैं मोहम्मद सैयद मोहम्मद, यकीन जान लो कि 80 साल की उम्र में 20 साल के नौजवान ने अपने इल्म का मुझे कायल कर लिया है, अपने इल्म का मुझे कायल बना लिया है कि तुम जो कहते हो वही सही है, वही दुरुस्त है। आप अंदाजा लगाएं सरकार बंदा नवाज गेशुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह करीम ने इल्म में क्या गहराई अता फरमाई थी, क्या इदराक अता फरमाया था कि 80 साल का अगर मुअम्मर आलिम भी आपके सामने होता है तो इल्म का वो नजरिया जो सरकार बंदा नवाज रखते हैं उसके कायल कराते हुए नजर आते हैं। यकीन जानिए मंबे फैज आपकी बारगाह बनी हुई है। जमाना अहले दिल का जो मौजूद है वो आकर के आपकी बारगाह में रूहानियत हासिल कर रहा है। और आलम तो यह है कि सरकार बंदा नवाज के सुदराज की निस्बत से ये गुलबर्गा शहर भी जाना जा रहा है। जो अहले दिल हैं आपकी बारगाह से फयूज हासिल कर रहे हैं, फयूज उनकी बारगाह से बट रहे हैं। अहले दिल की दुनिया रोशन कर रहे हैं, अहले दुनिया को रोशन कर रहे हैं। आलम ऐसा ही नहीं है किसी से अहले दिल हाजिर हुए, बल्कि औरंगजेब जैसा बादशाह जिसकी दुनिया और दीन दोनों पे नजर हो, जिसकी दुनिया की हुक्मरानी हासिल है तो दीन पर भी उतना ही दर्क रखते हैं जितना अल्लाह ने दुनिया अता फरमाया था। औरंगजेब के दिल को खुदा ने उतना ही रोशन फरमाया था। खुदा ने दुनिया के साथ साथ दीन की भी बड़ी गहराई अता फरमाई थी। वैसा बादशाह भी हाजिर होता है, खिराज अकीदत पेश करता है, खिराज मोहब्बत पेश करता है। और 600 साल से तवील अरसा गुजर गया, हर कोई जानता है कि हर कोई इस बारगाह में जा रहा है, जबी साई कर रहा है। बस बात इतनी है, अपने दिल की है, अपने दिमाग की है, बात दुनिया की है, बात रूहानियत की है। हकीकत तो यह है कि ये दुनिया अहले दिमाग पर नहीं, अहले दिल पर ये दुनिया खुलती है। हमें भी चाहिए कि उनका वजूद मसूद जो आज हमारी पहचान बना हुआ है, हमारी शहर की पहचान बनी हुई है। और आलम यह है कि हजारों लोग उस दर से वाबस्ता है जो अपनी दुनिया भी बना रहे हैं, अपनी आखिरत भी बना रहे हैं। कल से उनके उसका सिलसिला शुरू हो रहा है या हो चुका है। आप उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, उनके नाम से गरीब गुरबा में आप खाना तकसीम करें, जो हो सकता है पढ़ करके उनकी बारगाह में साले सवाब करें। यकीन जानिए हम जितने मोहब्बत का सबूत देंगे औलिया अल्लाह से, अल्लाह करीम का फैज हम पर उतना ही बरसता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में हदीस कुदसी मौजूद है कि एक वक्त पे वो बंदा उस मकाम पे पहुंचता है कि खुदा उसकी नजर बन जाता है जिससे वो देखता है, खुदा उसकी समात बन जाता है जिससे सुनता है, खुदा उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है, खुदा उसके हाथ बन जाता है जिससे वो चलता है, खुदा उसके कदम बन जाता है जिससे वो चलता है। यकीन जानिए सरकार बंदा नवाज गेशुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह
पाए कि बुजुर्ग ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में वो मकाम हासिल है कि जिसका रूहानी फैज आज भी बढ़ रहा है। हमें भी चाहिए कि उनकी बारगाह में खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अपने फरमान और नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने महबूब बंदों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अगर कोई परेशानी हाल है तो उनकी परेशानियों को दफा फरमाए। हमें कोई बीमार है, किसी के माँ बाप, भाई बहन, खेशो अकारिब, अहलो अयाल, आलो औलाद बीमार हैं, तो अल्लाह हर एक को सेहत कामिला और शिफाए आजिला अता फरमाए। हमें कोई बारे कर्ज में दबा हुआ है तो मौला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। कोई रोजी रोजगार की तलाश में है तो मौला उनके लिए खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। दुनिया जहान के मुसलमानों पर मौला अपना खास फजलो करम नाज़िल फरमाए। उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह नसीब फरमाए। ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। मौला करीम हमारी कब्र को प्यारे हबीब के नूर से मुनव्वर फरमाए और जन्नत में नबी की गुलामी नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हाज़ा सुन्नत अदा न की हो वो सुन्नत अदा कर लें।